بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ ملک پاکستان میں آج اس وقت ملک کا بچہ ہر بوڑھا، ہر نوجوان، ہر مرد، ہر عورت، ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے، اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی پریشان ہے کہ کس طرح وقت پاس کریں، کس طریقے سے اپنا گزارا کریں۔ اگر کسی کے پاس گھی ہے تو سبزی کے پیسے نہیں، اگر سبزی ہے تو اس کے پاس آٹا نہیں ہے، ایک وقت ہے تو دوسرے وقت نہیں ہے۔ مہنگائی آسمان کی بلندیوں پر چھو رہی ہے اور لوگوں کی انکم، لوگوں کی آمدنی وہی ہے، تنخواہیں مزدوروں کی وہی ہیں جو آج سے 5 سال پہلے تھی، 4 سال پہلے تھی، مگر مہنگائی 5 حصے بڑھ چکی ہے کہ جو 1 کلو گھی 150 روپے کا آتا تھا، 100 روپے کا آتا تھا، اور لوگوں کی تنخواہ 20,000 تھی، اور آج تنخواہ 20,000 روپیہ ہے اور وہ گھی کا پیکٹ 550 روپے کا ہے۔ کرائے بڑھ گئے، پٹرول بڑھ گیا، چینی، ہر چیز بڑھ گئی ہے۔ یہاں تک لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سفید پوش بیچارے اپنی شرم کی وجہ سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اگر ملک پاکستان کے 5 لوگ، صرف 5 لوگ اتحاد کر لیں، صرف 5 لوگ اتحاد کر لیں تو روئے زمین پر مکے اور مدینہ شریف کے بعد اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ملک کہ جس کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، ہر چیز سے نوازا۔ اگر یہ 5 لوگ اتحاد کر لیں، اتفاق کر لیں، ایک ہو جائیں ملک کی خاطر، ایک ہو جائیں اپنی عوام کی خاطر، تو اس ملک جیسا مکہ اور مدینہ شریف کے بعد کوئی دنیا میں دوسرا ملک نہیں ہے۔ اب یہ 5 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 علماء، نمبر 2 پیران عظام، نمبر 3 جنرل کرنل، اور نمبر 4 جج صاحبان، اور نمبر 5 سیاستدان۔ یہ 5 لوگ، تمام بڑے علماء کرام ہر مکتبہ فکر کے، اور تمام جنرل اور کرنل، اور تمام بڑے سیاستدان، اور تمام بڑے جج، یہ سارے مل کے اتحاد کر لیں اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیں۔ اس ملک کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی بے روزگار نہیں رہے گا۔ اگر یہ لوگ، صرف 5 لوگ اتحاد کر لیں، ایک ہو جائیں، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، نوجوان ڈگریاں لے کر مارے نہیں پھریں گے، اور کوئی خاتون سڑکوں پہ بچے نہیں جنیں گی، کوئی بوڑھا باپ بچیوں کو دیکھ کر خودکشی کرنے پر مجبور نہیں ہوگا۔ ہر بندہ قانون کے کٹہرے میں ہو،
اور جو بھی قانون توڑے اسے سزا دی جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو اعلیٰ ہو ادنا ہو، الغرض کے کوئی بھی ہو، کسی بھی محکمے کا ہو، اگر جرم کرے زیادتی کرے اسے سزا دی جائے۔ اگر یہ 5 لوگ اتحاد کر لیں تو یہ معاملات سارے حل ہو جائیں گے۔ اب اس میں تمام علماء کرام جو بڑے علماء ہیں ہر مکتبہ فکر کے ایک ہو جائیں اور اپنا کام ایمانداری سے کریں۔ ملک کے اندر نماز اور اذان کا وقت ایک کر دیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ پہلے نمبر پہ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اتحاد کا ایسا درس دیں کہ سب سے پہلے اذان اور نماز کا ٹائم ایک کر دیں۔ اب یہ اللہ کا ذکر ہے، اذان یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اگر یہ اتحاد کر لیں تو سارے ملک میں اگر ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو ایک ہی وقت میں اذان ہوگی، اور ایک ہی وقت میں ہر بندہ دفتر سے نماز کے لیے جا رہا ہوگا۔ فیکٹری ہے تو ہر بندہ اپنے وقت کے مطابق، پورے ملک میں پتہ ہوگا کہ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوگی، ہر بندے کو علم ہوگا، وہ جہاں بھی ہوگا وہ 1:30 بجے مسجد میں نماز کے لیے آسانی سے آ سکتا ہے۔ اب کسی جگہ پہ سفر کرے دوسرے محلے میں چلا جائے تو اسے علم نہیں، پتہ نہیں کتنے بجے نماز ہوگی کیا ہوگا۔ یعنی علماء کو سب سے پہلے آپس میں اتحاد کرنا پڑے گا، آپس میں وقت ایک کریں، اور اس کے بعد کوئی کسی کو کافر نہ کہے کہ فلاں کافر، وہ دیوبندی کہہ رہا وہابی کافر، وہابی کہہ رہا سنی کافر، سنی کہہ رہا شیعہ کافر، وہ کہہ رہا فلاں کافر، وہ فلاں۔ یہ گردان جو ہے اسے چھوڑ دیا جائے، علماء ایک ہو جائیں، اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں، اور عوام کو محبت کا درس دیں۔ علماء عوام کو محبت کا درس دیں، پیار کا درس دیں، انہیں اولیاء کرام کی، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر، طریقے پر چلائیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پیران عظام، جتنے بڑے آستانے ہیں، جہاں جہاں پیر ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنا کام ایمانداری سے کریں، اپنا کام ایمانداری سے کریں، کہ ان کا کام بکرے چھترے جمع کرنا یا کوٹھیاں بنانا نہیں ہے۔ یہ تمام سننے والوں سے عرض کر رہا ہوں کہ پیروں کا کام بکرے چھترے اور سونے اور گاڑیاں اور بنگلے اور کوٹھیاں بنانا، بینک بیلنس جمع کرنا نہیں ہے۔ اس کو پھر غور سے سنیں، پیروں کا کام یہ نہیں ہے، یہ کام ہے دنیا داروں کا۔ پیروں کا کام کیا ہے؟ دین کی خدمت کرنا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانا، جو گمراہی میں پڑ چکے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پڑ چکے ہیں، ان کو گناہوں سے نکال کے عمل کی طرف لانا، آقا علیہ السلام کی سنتوں کی طرف لانا۔ تو پیران عظام اپنا کام ایمانداری سے کریں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے جج آ جاتے ہیں۔ تو پیران عظام کو چاہیے کہ عوام کو پیار محبت سکھائیں، دین کی طرف لائیں۔ تو تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہمارے جج۔ اب جج اپنا کام ایمانداری سے کریں کہ عوام کو انصاف مہیا کریں، کسی کے ساتھ بھی نرمی نہ کریں، جو جرمدار ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو اعلیٰ ہو ادنا ہو، وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں آپ ہوں، کوئی بھی ہو۔ اگر ہمارے جج ایمانداری سے عوام کو انصاف مہیا کریں گے تو پھر کوئی بندہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر ہماری عدالتیں، ہمارے جج کسی کو رعایت نہیں دیں گے تو کوئی بندہ جرم نہیں کرے گا، سب کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں سزا ملے گی، ہمیں کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، تو ہر بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 4،
हमारे जर्नल और कर्नल, ये हमारे मुल्क का सरमाया हैं और हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। अगर ये मेहनत और कोशिश ना करें तो हम रातों को सो नहीं सकते, हमारी रातों की नींदें बर्बाद हो जाएं। ये हमारी पाक फ़ौज है जो कि रात को बॉर्डर पे खड़े होते हैं और दुश्मन को ईंट के बदले में जवाब पत्थर देते हैं। ये हमारे नौजवान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। अब इस फ़ौज के जितने सरबराह हैं, बड़े जर्नल कर्नल लेवल के जितने भी लोग हैं, ये लोग अपना काम ईमानदारी से करें, हर महकमा ठीक हो जाएगा। अब जो मैंने अर्ज़ किए उलमाए कराम का महकमा, पीरान उज़्ज़ाम, हमारे जज और उसके साथ साथ हमारे जर्नल और कर्नल, इसके साथ 5वें नंबर पे आ जाते हैं सियासतदान। अब सियासतदानों को चाहिए कि वो सियासत करें तो मुल्क की खातिर, वो सियासत करें तो अवाम की खातिर। ठीक है, चाहे किसी का कोई मज़हब है, उससे हमें ग़रज़ नहीं है, कोई किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, हमें उससे ग़रज़ नहीं है, मगर उसका मिशन ये होना चाहिए कि मैंने मुल्क की खिदमत करनी है और अवाम की खिदमत करनी है। सियासतदान एक दूसरे को गालियाँ न दें, एक दूसरे को नीचा न दिखाएं, एक दूसरे को बुरा भला कहना और इल्ज़ामात लगाना और चौकों में एक दूसरे को रुस्वा करना और गालियाँ देना और हद से गुज़र जाना। अब कई बार ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ है कि हमारी अवाम, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की कौम इन सियासतदानों के पीछे इसलिए लगती है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये समझदार हैं, ये असम्बली में पहुंचने के काबिल हैं। मगर हाल ये हो जाता है, अगर टीवी पे देखो तो ये सियासतदान एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। असम्बली में देखो तो लगता है ये असम्बली नहीं है, ये जंगल है, कोई जंगल है और वहाँ पे बंदर लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, सियासतदान एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें, इल्ज़ामात ना लगाएं। सियासतदान को भी चाहिए कि सियासत करे मुल्क और कौम की खिदमत की खातिर। उलमा को चाहिए वो खिदमत करें मुल्क और कौम की खातिर और लोगों की आखिरत बचाने की खातिर, उनकी कब्र हशर बेहतर करने की खातिर। पीरान उज़्ज़ाम का काम है कि वो भी अवाम में एक मोहब्बत और प्यार पैदा करें। जजों का काम है इंसाफ पैदा करना कि वो अपना का हक अदा करें। इसी तरह जितने ये सारे ये 5 लोग हैं, अगर ये 5 लोग ठीक हो जाएं, इत्तेफाक कर लें, इत्तेहाद कर लें, सब एक ही जहन रखें। जज है वो किसी मकतबा फ़िक्र का है, किसी मज़हब मसलक से ताल्लुक़ रखता है, फ़ौज है, जर्नल कर्नल किसी भी मज़हब से मकतबा फ़िक्र से मसलक से ताल्लुक़ रखता है, सियासतदान है, मौलवी है, पीर हैं, उलमा जितने भी हैं, जज हैं, सब एक जहन रखें कि हमने मुल्क की और अवाम की खिदमत करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, इस मुल्क जैसा दुनिया में फिर मुल्क नहीं होगा मक्के मदीने शरीफ के बाद, क्योंकि मक्का मदीना सबसे अफजल है। मक्का मदीना अगर वो ना होता तो आज पता नहीं ये दुनिया कब की बर्बाद हो चुकी होती। किसी ने यहाँ पे बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा ये दुनिया कब की जल के राख हो जाती, मगर हायल मदीना है। ये मदीने शरीफ की बरकतें हैं, खाने काबे की बरकतें हैं, और जो नेक लोग हैं उनकी बरकतों से ये दुनिया बची हुई है। वरना जो पहले कौमें गुनाह करती थी तो उनके दरवाज़ों पर सुबह उठते थे, लिखा होता था इसने फ़लाँ गुनाह किया है। उनके माथों पे लिखा होता था जब सुबह उठते थे कि इसने कल रात को ये फ़लाँ गुनाह किया है।
چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، یا کوئی بھی گناہ شراب جو بھی کیا ہوتا تھا ماتھوں پہ لکھا ہوتا تھا یا ان کے دروازوں پہ لکھا ہوتا تھا۔ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا گھر ہے مکہ شریف میں اور پیارے آقا علیہ السلام کا گھر ہے مدینہ شریف میں۔ اس کی برکتوں کی وجہ سے اور اللہ کے پیارے بندوں کی وجہ سے ساری دنیا بچی ہوئی ہے اور ہم بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے مکے اور مدینہ سے بہتر کوئی ملک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر یہ ہمارے 5 لوگ اتفاق کر لیں اور ملک اور قوم کا یہ بھلا سوچیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز اس ملک میں کوئی عورت سڑکوں پہ بچے پیدا نہیں کرے گی۔ ایک ایک ہسپتال میں ایک ایک بیڈ پر 4 مریض نہیں ہوں گے۔ لوگ آٹے کے لیے مریں گے نہیں، لوگ گھی کے لیے مریں گے نہیں، لوگ کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، اور مائیں اپنے بچے بیچنے پر مجبور نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ ملک یا اللہ تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دیا اور کلمے کے نام پر دیا ہے، تو یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ان 5 لوگوں کو اتفاق پیدا عطا کر دے، ان کو اتحاد نصیب فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہدایت بھی نصیب فرما دے، تاکہ وہ لوگ اس ملک میں جب عہدوں پر پہنچیں، کوئی بھی ہو عہدوں، یہ 5 لوگ عہدوں پر آئیں، ان کا مشن ایک ہی ہو کہ ہم نے ملک اور عوام کی خدمت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہدایت دے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا اہم کردار ادا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔